ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا سکھائی: اے اللہ، میں تجھ سے ہر قسم کی خیر مانگتا ہوں، جلدی ملنے والی اور دیر سے ملنے والی، یہ دنیا کی اور آخرت کی، وہ بھی جس کا مجھے علم ہے اور وہ بھی جس کا مجھے علم نہیں۔ اے اللہ، میں ہر قسم کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، جلدی آنے والے سے بھی اور دیر سے آنے والے سے بھی، یا دنیا اور آخرت کے شر سے، جس کا مجھے علم ہے اس سے بھی اور جس کا مجھے علم نہیں اس سے بھی۔ اے اللہ، میں تجھ سے وہ خیر مانگتا ہوں جو تجھ سے تیرے بندے اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، اور میں اس شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس شر سے تیرے بندے اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ہر اس قول و عمل کی توفیق کا سوال کرتا ہوں جو اس سے قریب کرے، اور میں جہنم کی آگ سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور ہر اس قول و عمل سے پناہ مانگتا ہوں جو جہنم سے قریب کرے، اور میں یہ سوال کرتا ہوں کہ تو جو بھی فیصلہ کرے اسے میرے لیے بہتر یا خیر کا باعث بنا دے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3846۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے پوچھا، تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا، میں تشہد یعنی اتحیات پڑھتا ہوں، پھر اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم کی آگ سے اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ قسم ہے اللہ کی، مجھے آپ جیسی یا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی گنگناہٹ نہیں آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم بھی انہی دونوں کے بارے میں گنگناتے یعنی سوال کرتے ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3847۔ حضرت اوسط بن اسماعیل بجلی رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے سنا، گزشتہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر کھڑے ہوئے جہاں میں کھڑا ہوں، پھر یہ کہہ کر ابو بکر اشکبار ہو گئے اور فرمایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سچ اختیار کرو، وہ نیکی کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ دونوں یعنی سچ اور نیکی اور انہیں اختیار کرنے والے جنت میں ہوں گے، اور جھوٹ سے بچ کر رہو، وہ گناہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ دونوں یعنی جھوٹ اور گناہ اور انہیں اختیار کرنے والے جہنم میں ہوں گے۔ اور اللہ سے عافیت کا سوال کرو، کسی کو یقین اور ایمان کے بعد عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں مل سکتی۔ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3849۔